السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 2 سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 24 اور پارہ کے رکوع نمبر 8 کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلہ، گول تا کو وقف میں ساکن کر دیتے ہیں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ جیم کے اوپر تشدید ہے اور جیم حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوتے ہیں تو ان میں قلقلہ خوب جماعت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جیم کے نیچے زیر بھی ہے۔ وقف کی حالت میں جیم کی زیر کو ختم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، تشدید کو باقی رکھیں گے۔ جب تشدید باقی رہے گی تو ان میں قلقلہ خوب جماعت کے ساتھ کریں گے۔ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ تا کے بعد واؤ ہے، الف ہے، پھر الف ہے۔ واؤ الف کو چھوڑ کر تا کو لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد آگے وا حروف اخفا میں سے ہے تو ان کو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی غنہ زبانی کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کھڑی زبر کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کرتے، نہ تبدیل کریں گے۔ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے، یہاں پر واؤ مدہ ہوگا اور واؤ مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المعتدین، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یحب المعتدین وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اظہار اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن میں غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے الف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا۔ ہا کی زیر کو وقف میں ساکن کریں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، یا مدہ کے بعد سکون عارضی لگ جائے گی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ
فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون کی زبر کو وقف میں ساکن کر دیں گے، جب نون ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر یا مدہ کے بعد نون ساکن آ گیا تو وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ مد متصل میں 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، کھڑی زبر کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد عارض کو 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر واؤ لین ہوگا، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے تو واؤ مدہ ہوگا، واؤ ساکن سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا۔ واؤ مدہ کو 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور واؤ لین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد را حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہوگا یعنی کہ بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، وقف کی حالت میں تنوین کو ساکن کر دیں گے اور جب یہ میم ساکن ہو جائے گی تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ کھڑی زبر کے بعد ہا کی زیر جو ہے یہ وقف کی حالت میں ساکن ہو جائے گی تو یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، صاد کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو یہ وقف میں ساکن کر دیں گے، جب یہ ساکن ہوگی تو الف مدہ کے بعد سکون عارضی آ گیا تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ واؤ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہوگا، وقف کی حالت میں نون کی زبر کو ساکن کر دیں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جہاں پر یہ تین نقطے ہوں اس کو معانقہ کہتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ یا تو پہلے پر رکا جائے اور دوسرے کو ملا کے پڑھ لیا جائے، یا پھر پہلے کو ملا کے پڑھ لیا جائے اور دوسرے پر رکا جائے۔ دونوں پر رکنا نہیں چاہیے، ایک پر رکنا ہے۔ آئیے ہم دونوں طریقوں سے پڑھتے ہیں، یعنی کہ پہلے پر رکا جائے گا، پھر یہاں سے ملا کے پڑھا جائے گا، یہاں پر رکا جائے گا اور یہاں سے ملا کر پڑھا جائے گا۔ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب اس میں ہم نے یہاں پر وقف کیا اور یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھا۔ اب ہم یہاں سے ملا کے پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کر کے پڑھیں گے۔ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پٹ پڑھیں گے۔ کھڑی حرکات کے بعد ہا کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کر دیں گے۔ یہ وقف ہے، آگے وقف کی مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو یہاں پر ہا کی زیر کو ساکن کر دیں گے، اور جب ہا کی زیر کو ساکن کریں گے تو کھڑی حرکات کے بعد ہا ساکن ہو گئی تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ۔ تنوین کے بعد میم حرف رملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد صاد حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، یہاں پر اخفا ہوگا، یہاں پر غنہ زمانے کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر غنہ آنے کریں گے۔ تنوین کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کریں گے۔ وقف کی حالت میں 2 زیر کی تنوین کو ساکن کر دیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفا ہوگا، یعنی غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ۔ گول تا کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ، نون ساکن کے بعد لام حروف رملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔
الف سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر الف مدہ ہوگا، با کی زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے، اور جب اس کو ساکن کریں گے تو یہاں پر وقف کی حالت میں مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم۔